وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ حافظ قرآن کی فضیلت قرآن و سنت میں بیان کر دیجئے۔ سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق حافظ قرآن کو نماز کی امامت میں دوسروں پر ترجیح دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ لوگوں کی امامت وہ کروائے جو سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ہو۔ اگر قرآن مجید کے پڑھنے میں یعنی اس کے علم میں یکساں ہوں تو پھر جو سب سے زیادہ سنت کا علم رکھنے والا ہو۔ اگر وہ علم حدیث میں بھی یکساں ہوں تو پھر جو سب سے پہلے ہجرت کر کے آیا ہو۔ اگر ہجرت میں بھی برابر ہوں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان میں سب سے پہلے اسلام لایا ہو۔ اور دوسری روایات میں عمر کا تذکرہ ہے کہ جو ان میں سے عمر میں زیادہ ہو۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جس کو ترجیح حاصل ہے وہ قرآن کا علم رکھنے والا ہے، اور قرآن کا علم حافظ قرآن جو ہے وہ بہرحال دوسروں کی نسبت زیادہ قرآن کا علم رکھنے والا ہوتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو قرآن مجید سکھاتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی حافظ قرآن جو ہے وہ اس ضمن میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حافظ قرآن کو غزوہ احد کے موقع کے اوپر قبر میں دفن کرتے ہوئے، قبر میں اتارتے ہوئے اس اعتبار سے ترجیح دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے تھے کہ کون ان میں سے زیادہ قرآن جاننے والا ہے، تو صحابہ اکرام جب بتاتے کہ یہ زیادہ قرآن جاننے والا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لحد میں اسے پہلے اتارتے، تو اور یعنی قبر میں اس کو پہلے اتارتے۔ تو اس سے علماء کرام نے حافظ قرآن کی فضیلت بیان فرمائی کہ حافظ قرآن اگر مجبوری کی بنا پر حافظ کے ساتھ کسی اور کو قبر میں دفن کرنا پڑے تو قبلہ کی جانب حافظ کو پہلے دفن کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کے پیچھے دوسری میت جو ہے وہ اس کو دفن کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی جگہ کی سربراہی یا عمارت سنبھالنے کی استطاعت ہو دو یا دو سے زائد افراد میں، تو ان میں سے حافظ قرآن کو ترجیح دی جائے گی۔ اس ضمن میں حضرت عامر بن واصلہ کہتے ہیں کہ نافع بن عبد الحارث سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عصفان کے علاقے میں ملے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مکہ کا گورنر مقرر کیا ہوا تھا، تو ان سے پوچھا کہ اہل وادی پر کسے سربراہ مقرر کیا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ میں نے ابن ابزی کو تو عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ کون ہے؟ نافع نے کہا وہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا تم نے غلام کو ان کا سربراہ بنا دیا؟ تو نافع کہتے ہیں کہ وہ قاری قرآن ہیں، یعنی کہ حافظ قرآن ہیں، اور انہیں فرائض کا علم بھی ہے، یعنی علم وراثت بھی ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو عزت سے نوازتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ذلت سے دوچار کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ حافظ قرآن کی ایک بہت پیاری فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ جنت میں اس کا ٹھکانہ وہاں پر ہوگا جہاں پر وہ آخری آیت پڑھے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ جنت کی سیڑھیاں، اس طرح ٹھہر ٹھہر کے پڑھو جیسے دنیا میں تم پڑھتے تھے، کیونکہ تمہارا ٹھکانہ وہیں ہوگا جہاں پر تم آخری آیت پڑھو گے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو سلسلہ حدیث صحیحہ میں نقل کیا اور صحیح قرار دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حافظ قرآن کی جنت میں یہ منزل بیان فرمائی۔ اسی طرح حافظ قرآن جو ہے وہ فرشتوں کے ہمراہ ہوں گا، اس بارے میں بھی ایک حدیث آتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کا حافظ بھی ہے تو وہ نیک فرشتوں کے ہمراہ ہوگا،
اور جو شخص قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، یعنی اس کی زبان جو ہے وہ لکنت ہے اس میں، تو اس کے لیے فرمایا دوہرا اجر ہے۔ تو حافظ قرآن جو ہے اس کو فرشتوں کا ساتھ نصیب ہونا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت اس کے بعد پھر یہ فضیلت بھی دلوں کو باغ باغ کر دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم قیامت کے دن آ کر کہے گا کہ اے پروردگار اسے مزین فرما دے، یعنی حامل قرآن جو ہے قرآن ان کی سفارش کرے گا، کہے گا اللہ اس کو حسن عطا فرما، تو اسے ایک بہت خوبصورت تاج پہنایا جائے گا۔ پھر وہ قرآن کہے گا یا رب اسے اور خوبصورتی عطا فرما، یعنی حافظ قرآن کو، حامل قرآن کو، تو پھر اسے ایک خوبصورت لباس پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا یا رب تو اس سے راضی ہو جا، تو اسے کہا جائے گا پڑھتا جا، یعنی حافظ قرآن کو کہا جائے گا پڑھتا جا، اور ہر ایک کے پڑھنے پر اس کا حسن جو ہے وہ دوبالا ہوتا چلا جائے گا، یعنی حافظ قرآن جوں جوں قرآن پڑھتا چلا جائے گا اللہ رب العزت اس کے حسن، اس کی خوبصورتی، اس کے جاہ و جلال میں اللہ رب العزت جو ہے وہ اضافہ فرماتے جائیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن پڑھو، کیونکہ یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے روز قیامت سفارشی بن کر آئے گا۔ اور سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں جو ہے وہ خصوصاً فرمایا کہ یہ دو پرندوں کے جھنڈ کی طرح جو ہیں وہ اپنے پڑھنے والوں کے اوپر جو ہے وہ سایہ کر لیں گی۔ تو یہ بہت سی روایات ہیں جن سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حافظ قرآن جو ہے اس کو اللہ رب العزت دوسروں کے مقابلے میں ایک امتیازی حیثیت سے نوازیں گے، اور دنیا میں بھی اس کا مقام ہے اور آخرت میں بھی اس کا مقام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ فضیلت بھی حافظ قرآن کی ہے کہ اس کو تو جو حفظ کرنے کی وجہ سے ملے گا سو وہ ملے گا، لیکن اس کے والدین کو بھی، حافظ قرآن کے والدین کو بھی عزت اور شرف جو ہے وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے حاصل ہوگا۔ اس ضمن میں یہ روایت سن لیجئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا، قیامت کے دن متغیر رنگت والے آدمی کی شکل میں قرآن مجید آ کر قرآن پڑھنے والے سے کہے گا کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں ہی ہوں وہ جو تمہیں راتوں کو جگاتا تھا، گرمی کے دنوں میں پیاس برداشت کرواتا تھا، ہر تاجر کے سامنے اس کی تجارت ہوتی تھی، اور میں آج تمہارے لیے کسی بھی تاجر سے پیش ہوں گا۔ تو وہ حافظ قرآن کو دائیں ہاتھ میں بادشاہی دے گا اور بائیں ہاتھ میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دے گا، اور پھر اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا، اور اس کے والدین کو دو ایسے لباس پہنائے جائیں گے کہ دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ اس سب کی قیمت جو ہے، اس سب کی قدر جو ہے وہ اس لباس کے برابر نہیں پہنچ سکتی۔ تو والدین جو ہے وہ کہیں گے پروردگار یہ ہمارے لیے کیوں ہمیں یہ نوازا گیا؟ تو انہیں کہا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی تھی، اس کے عوض اللہ رب العزت نے تمہیں یہ نوازا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں یوں الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص قرآن کریم پڑھے اور پھر اس کے احکام سیکھے، اس پر عمل کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو ایک روشن نور کا تاج ایسا پہنائے گا کہ اس کی روشنی سورج جیسی، یعنی سورج سے بھی تیز اس کی روشنی ہوگی۔ جس طرح سورج ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے، اس طرح اس کی روشنی جو ہے اتنی روشن جو ہے ہر چیز کو کر دے گی، اور اس کے والدین کو دو ایسے لباس پہنائے جائیں گے کہ پوری دنیا بھی اس کے برابر نہ پہنچ سکے۔ تو ان کے والدین پوچھیں گے کہ اللہ ہمیں یہ کس کے عوض، کس نیکی کے عوض پہنایا گیا؟ تو وہ ان سے کہا جائے گا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو جو قرآن کا علم سکھایا یہ اس وجہ سے ہے۔ تو یہ وہ احادیث ہیں جو میں اکٹھی کر سکا حافظ قرآن اور قرآن کا علم سیکھنے والوں کے فضیلت کے حوالے سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے وابستگی نصیب فرما دے، قرآن پڑھنے والا، قرآن سیکھنے والا، قرآن سکھانے والا بنا دے، اور اللہ رب العزت قرآن مجید کے ساتھ وابستگی میں ہی ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔